السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لے کے حاضر ہوئی ہوں ڈر کے لبادے میں پوشیدہ، ذہن سے محو نہ ہونے والی انوکھی اور شاہکار کہانی جان بچ گئی۔ بس نے جب مجھے شہر میں اتارا، رات کے 11 بج چکے تھے۔ مجھے ابھی اور آگے سفر کرنا تھا۔ میں حیدرآباد میں اپنے ایک عزیز کی شادی میں شرکت کرنے آیا تھا۔ دفتر سے 2 دن کی چھٹی لے کے حیدرآباد روانہ ہونے کے لیے دفتر سے نکلا آیا۔ ڈرائیور بس میں سواری کم ہونے پہ بار بار راستے میں بس کو روک کے سواری بٹھا رہا تھا۔ اس کے کئی بار بس کے روکنے پر مسافروں نے احتجاج کیا کہ اس طرح تو ہم لیٹ کر دو گے، مگر ڈرائیور کہاں کسی کی سنتے ہیں، جو ان کے دل میں آتا ہے وہی کرتے ہیں۔ شادی والا گھر زیادہ دور نہ تھا، پھر بھی میں چاہ رہا تھا کہ رکشے میں بیٹھ کے جلدی سے پہنچ جاؤں، لیکن رکشے کا کہیں بھی نام و نشان نہ تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، حالانکہ میں کئی بار حیدرآباد آ چکا تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ رکشہ نہ ملا ہو۔ اور کچھ دیر رکشے کا انتظار کر کے میں نے پیدل ہی گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ راستے میں ایک قبرستان آتا تھا، لیکن مجھے قبرستان میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں تھی، سڑک کے کنارے آگے بڑھنا تھا۔ میں ویسے بھی ڈرپوک واقع ہوا تھا، قبرستان کا نام سن کے ہی عجیب سا خوف دل میں پیدا ہو جاتا تھا۔ قبرستان قریب آنے پر میرے من میں خوف سا پیدا ہوا، لیکن میں نے اس خوف کو جھٹک دیا کہ ڈرنے کی کون سی بات ہے، میں کون سا قبرستان کے اندر سے جاؤں گا جو ڈروں۔ قبرستان کے کنارے سڑک سے آگے بڑھنا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی قبرستان آنے پر میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا۔ خوف کی وجہ یہ تھی کہ سڑک پہ دور تک سناٹا تھا، کوئی گاڑی یا انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے موقع پہ لٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اچانک کوئی شخص اسلحہ لے کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، ایسا ہونے پر سب کچھ نقدی وغیرہ دینا پڑ جاتی ہے۔ سڑک کے کنارے کچھ فاصلے پہ درخت کے ساتھ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چھپا ہوا ہے، یہ ضروری کوئی ڈاکو ہوگا اور یہ کسی بھی راہگیر کو لوٹنے کے ارادے سے چھپا ہوگا۔ میرے دل میں خیال آیا، میں بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، لوگوں کو لوٹنے والے بڑے بے رحم ہوتے ہیں، شکار کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر فائر کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ مجھے جانا بھی وہیں سے تھا، اور کوئی اگر راستہ تھا تو وہ قبرستان سے ہو کے جاتا تھا۔ رات کے تاریکی میں قبرستان سے گزرنا میرے اختیار میں نہ تھا، اس لیے میں نے سڑک ہی پہ آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ جو میری قسمت میں لکھا ہے وہی ہو کے رہے گا، یہ سوچ کے میں آگے ضرور بڑھ رہا تھا، لیکن دل میں خوف زیادہ بڑھ گیا تھا۔ جیسے ہی میں درخت کے قریب پہنچا، میں نے دیکھا کہ درخت کے پاس کوئی آدمی نہیں بلکہ کوئی خاتون ہے۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، ایسا سناٹے میں میرا یہاں سے گزرنے کہ میں خوف کے مارے برا حال ہو رہا ہے، اور یہ عورت ہو کر یہاں بیٹھی ہے۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے اپنے خوف پر قابو پا لیا تھا، اس لیے اس سے ہاں کرنے کی ہمت کی۔ وہ میرا تعاقب میں ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، کون ہے وہ اور کیوں تمہارا تعاقب کر رہا ہے؟ مجھے اکیلا دیکھ کے پکڑنے کو جھپٹا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اس سے بچتی بچاتی قبرستان میں گھس گئی۔ اب وہ بھی قبرستان میں گھس گیا ہے۔ میں کس طرح قبرستان سے نکل کر اس درخت تک پہنچی ہوں؟ فوراً بھاگنے پر دیکھ لی جاؤں گی، اس لیے قبرستان سے نکل جانے کا انتظار کر رہی ہوں، اس کے جاتے ہی میں آگے بڑھ سکتی ہوں۔ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ میں کراچی جانا چاہتی ہوں، وہ بولی۔ اس وقت تمہیں کراچی جانے والی کوئی گاڑی نہیں مل سکتی، اس لیے بہتر ہے واپس اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں نے اسے مشورہ دیا، میرا گھر یہاں نہیں کراچی میں ہے۔ یہاں کس کے گھر آئی تھی؟ میں اپنا علاج کروانے کے لیے ڈاکٹر کیسر کے پاس آئی تھی، اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، بہت سارے مریض اس سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ اس کی شہرت سن کے آئی تھی، ڈاکٹر کے پاس مریضوں کی بہت بھیڑ تھی، اس لیے مجھے دوائی لینے میں دیر ہو گئی۔ جب میں ڈاکٹر کیسر کے کلینک سے نکل کر کچھ فاصلے پہ پہنچتی ہوں، وہ گنڈا میرے پیچھے لگ گیا۔ اس سے بچنے میں مزید لیٹ ہو گئی۔ اب مجھے کسی ہوٹل میں قیام کرنا پڑے گا۔ میں بھی کراچی سے ایک شادی میں آیا ہوں، ہوٹل سے بہتر ہے تم میرے ساتھ چلو، رات گھر میں گزار کر صبح کراچی چلے جانا۔ میں نے کہا، شادی کے گھر والے تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ وہ بولی، میں کہہ دوں گا، میرے دوست کی بہن ہے اور صبح ہونے پر اپنے ایک عزیز کے گھر چلی جائے گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ویسے بھی میں نے سنا ہے ہوٹلوں کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، اکیلی عورت کو دیکھ کے خواہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے اور غلط سلط قسم کے سوالات بھی کریں گے۔ اس نے کہا، ہاں اسی لیے تمہیں شادی والے گھر چلنے کا مشورہ دے رہا ہوں۔
میرے کہنے پر وہ میرے ساتھ چل دی۔ تھوڑی دور چلنے پر اس کی رفتار سست ہو گئی۔ ارے کیا ہوا، تم اتنے پیچھے کیوں رہ گئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہاری طرح تیز تیز نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے، میں اپنی رفتار کم کر لیتا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے اپنے چلنے کی رفتار کم کرنے پہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے کندھے پہ بھاری وزن آ گیا ہے۔ میں نے اپنے کندھوں کو دیکھا، کندھوں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کندھے پر کچھ بھی نہیں ہے اور کندھوں پر بوجھ اتنا آ گیا ہے کہ جیسے منوں کے حساب سے کوئی چیز میرے کندھوں پہ آ گئی ہو۔ قبرستان کے پاس سے گزرنے پر ممکن تھا کہ کوئی آسیبی چیز نے مجھ پہ حملہ کر دیا ہو اور اس لیے میں نے قرآنی آیات پڑھ کے اپنے کندھوں پہ پھونک ماری۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ میرے کندھوں پر سے بوجھ اتر گیا اور میں ہلکا پھلکا ہو گیا۔ ابھی چند قدم اٹھائے تھے کہ میری ٹانگوں میں اتنی جان نہیں رہی کہ آگے کی جانب ایک قدم بھی اٹھا سکوں۔ میں وہیں سڑک پہ بیٹھ گیا۔ اچانک میری جو اس خاتون پہ نگاہ پڑی تو حیران رہ گیا۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میری ٹانگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں چل نہیں سکتا، میں نے کہا۔ تم اب کبھی نہیں چلو گے، تمہاری یہی منزل ہے، یہی منزل ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، تم میرا شکار ہو، اب کہیں نہیں جا سکتے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں بری طرح چونکا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ آج تک جو بھی میرا شکار بنا اسے پھر یہاں سے جانا نصیب نہیں ہوا۔ میں تمہارے جسم کا خون پی جاؤں گی۔ تم میرا خون پیو گے؟ میں نے گھبرا کے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ اس کے پاؤں الٹے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھ پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ چڑیل سے دھوکہ کھا گیا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، جانے دو، میں نے اس سے التجا کی۔ کیسے جانے دوں؟ کوئی ہاتھ آئے شکار کو بھی جانے دیتا ہے؟ وہ غصے سے غرقائی۔ میں خاتون سے ہمدردی کرنے کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ بزرگ ٹھیک کہتے ہیں، سوچ سمجھ کے کسی سے ہمدردی کرنی چاہیے۔ اس سے ہمدردی کرنا میرے گلے پڑ گیا تھا۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس چڑیل سے کیسے اپنی جان چھڑاؤں۔ اس چڑیل نے مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ قبرستان کے اندر جا رہی تھی۔ مجھ میں اتنی جان نہیں رہی تھی کہ خود کو کسی طرح اس سے بچا لوں۔ قبرستان میں چاروں طرف سناٹا، گھپ اندھیرا تھا۔ میں اپنے بچاؤ کے لیے چیخنا چاہتا تھا مگر میری آواز گھٹ کے رہ گئی تھی۔ کچھ دور جا کے اس نے مجھے ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس پھینک دیا۔ یہ قبر دیکھ رہے ہو؟ وہ بولی۔ ہاں ہاں، میں نے بڑی مشکل سے اتنا ہی کہا۔ اب یہ تیری قبر ہے۔ اس قبر میں نہ جانے کتنے تجھ جیسے نوجوان دفن ہو چکے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ملتی۔ رات میں کیا ہوا، میں نوجوانوں کا خون پی کے اس کی لاش کو اس قبر میں ڈال دیتی ہوں، چڑیل نے کہا۔ اچانک ایک طرف سے اس کے حلیے جیسے چند اور چڑیلیں آ گئیں۔ ارے واہ، آج تم نے اچھا شکار پھانسا ہے، اس کے خون سے تو ہم سب کا پیٹ بھر جائے گا، ایک بولی۔ میں تم چڑیلوں کا خوب خیال رکھتی ہوں، ہم سے کوئی شکار پھنستا نہیں ہے اور تم بڑی آسانی سے شکار کو پھانس لیتی ہو، دوسری بولی۔ میرے پاس وقت نہیں تھا، وہ کسی بھی لمحے مجھ پر حملہ آور ہو کر میرا خون پی سکتی تھیں، اس لیے میں نے جو کچھ کرنا تھا فوراً کرنا تھا۔ موت کے خوف سے میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ آیت الکرسی پڑھی جائے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میرے اس عمل سے وہ چڑیل جو بہت خوش تھی، وہ خوفزدہ ہو گئی، مجھے لکڑی کے ڈنڈے دکھانے لگیں۔ یہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کو بند کر دو ورنہ ہم ان ڈنڈوں سے تمہارا سر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ میں نے ان کی پرواہ نہیں کی اور آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ وہ چڑیلیں مجھے ڈراتے ڈراتے مجھ سے دور ہونے لگیں اور پھر یکایک غائب ہو گئیں۔ آیت الکرسی مکمل پڑھنے پر مجھے ایسا محسوس ہوا میرے جسم میں پہلے کی طرح سے پھرتی اور توانائی آ گئی ہو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے اپنے جسم پہ دم کیا اور قبرستان سے باہر نکل آیا۔ سڑک پہ آ کے میں تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ میں نے اپنی چڑیل سے بچ جانے پہ خدا کا شکر ادا کیا۔ شادی والے گھر میں جب میں نے یہ واقعہ سنایا تو وہ سب حیران رہ گئے کہ میں کیسے چڑیل سے بچ گیا۔ دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔